قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پہلے تو یہ ہمیشہ کی طرح ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ آپ ہمارے یہ پروگرام ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ سکتے ہیں ARY کے، اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پر، فیس بک کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ www.aryqtv.tv پر بھی آپ یہ تمام پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر کوئی نکل جاتا ہے لائیو تو وہاں دیکھ لیا کریں۔ یہ کل ایک سوال رہ گیا تھا، میں پیچھے چلا گیا تھا۔ کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ معذور ہیں، مطلب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر، اور تو وہ مسجد میں جاتے ہیں، اس وقت امام نہیں تھے، لوگوں نے ان کو آگے کر دیا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ تو اب بعض نے کہا کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے نماز آپ کی نہیں، ان کے لوگوں کی نہیں ہوئی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اصول یہی ہے کہ اگر امام رکوع اور سجود پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اشارے سے رکوع اور سجود دونوں اشارے سے کرتا ہے، تو جو آدمی رکوع اور سجود پر قادر ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ رکوع سجود پر قادر ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے اور سجدہ باقاعدہ وہ کر لیتا ہے، قیام پہ قادر نہیں ہے، اس کے پاؤں میں جیسا کہ تکلیف ہوتی ہے بعضوں کے، لیکن باقاعدہ رکوع اور سجدہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ اس میں سے رکوع کے لیے بھی اشارہ ہے اور سجدے کے لیے بھی اشارہ ہے، تو ایسے اشارہ کرنے والے کے پیچھے رکوع سجود پر قادر شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ آپ اس نماز کو دہرا لیں۔ ایک بچی نے کہا کہ میری فیملی میرا زبردستی خلا کروا رہی ہے، حالانکہ میں اور میرے شوہر آپس میں راضی ہیں، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اب میں جب منع کرتی ہوں تو میری والدہ ناراض ہوتی ہیں اور مجھے گالیاں وغیرہ دیتی ہیں، تو اگر میں خودکشی کر لوں تو میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو کسی بھی معاملے پہ خودکشی کو یہ سمجھنا کہ شاید یہ ہماری مصیبتوں اور تسلسل سے ملنے والی تکلیفوں کا کوئی حل ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو ابھی ان مصیبتوں پہ صبر نہیں کر پا رہا، جو دنیا کی عارضی اور ہلکی سی مصیبتیں ہیں، آپ آخرت میں خودکشی کرنے کے بعد اس کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن شیطان ہماری پھرکی گھماتا ہے کہ یار یہ بڑا میں ٹینس میں ہوں، ڈپریسڈ ہوں، تو بس یہ جان چھڑاؤ تو شاید راحت مل جائے گی۔ وہ راحت نہیں، ایک شدید عذاب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، وہ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ قبر کے بارے میں بھی ہے اور پھر جہنم کے بارے میں بھی حدیثوں میں ہے کہ وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، تو یہ کوئی راحت نہیں ہوتی۔ یہ جو اخباروں میں بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ 3 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے تمام غموں سے نجات پالی، یہ بیچارے یہ صرف ہیڈنگ بنانے کے لیے کر دیتے ہیں، خود لکھنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ عذاب مسلسل ہے، اس لیے اس کو تو آپ بالکل ذہن سے نکال دیں۔ جتنے ہمارے بچے میں سن رہے ہیں جی محبت میں ناکامی ہو گئی، لڑکی کی کہیں اور شادی ہوگی، وہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گئے، بہت محنت کی تھی، امتحان میں پورے نمبر نہیں آئے اور رہ گئے آگے ایڈمیشن لینے سے، تو خودکشی کا خیال آنے لگا، یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل گناہ ہے شدید قسم کا کہ اگر میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شرعی عذر کے ان میں جدائی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میاں بیوی میں جدائی کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی واقعی معقول وجہ ہے جس کی بنا پر ماں باپ ایسا کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ داماد بد مذہبیت کی طرف چلا گیا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر دیتا ہے، اس طرح کے اگر امور میں مبتلا ہو گیا یا اس طرح کی گندی غلیظ حرکات کے اندر، جوئے وغیرہ زنا کے اندر معروف ہو گیا، اسی طرح شراب نوشی اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، تو پھر تو ان کا یہ فورس کرنا بہت بیسٹ ہے کہ وہ بچی کو اس عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر لڑکی اس کے ساتھ رہے گی تو گندی عادات کا اثر ضرور آئے گا، پھر جو بچے پیدا ہوں گے یقیناً باپ کا نقش قدم پہ چلیں گے اور اثر قبول کریں گے۔ ایسی صورت میں تو ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یقیناً ماں کا ناراض ہونا، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی اور ان کا برا بھلا کہنا غلط ہے۔ ایسی صورت میں بچی کو چاہیے اپنے شوہر سے کسی بھی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے
اور قانون کا سہارا لے کر وہ معاملہ کریں اگر گھر والے واقعی زیادتی کر رہے ہیں تو۔ اور میرا مشورہ بہترین یہی ہوگا کہ آپ ان تمام مسئلے کو لکھ کر والدین کیوں چاہ رہے ہیں اور آپ کیوں چاہ رہی ہیں ملنا، وہ منع کرنا، تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں کسی اچھے دارالعلوم سے، تو وہ پوری آپ کو تفصیل بیان کر دیں گے، اس کی روشنی میں عملی قدم اٹھائیں۔ یہ کہتے ہیں ہم تین بھائی ہیں جو باہر ملازمت کرتے ہیں، اور میں 4 سال سے ایک رقم مسلسل والد صاحب کو دیتا رہا مکان بنانے کے لیے۔ بھائی نے بھی دی لیکن نصف دی، لیکن والد صاحب نے ایک نہیں 2 مکان بنا لیے، اس میں بھائی وغیرہ رہنے لگے۔ پھر میں نے جب وہ مکان بن گیا تو رقم جمع کرنا شروع کی۔ اب والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اس رقم سے اپنے بڑے بھائیوں کے بچوں کی شادیاں کر دو۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کریں، میں ویسی مدد کر دوں گا، کیونکہ میرے ابھی چھوٹے بچے ہیں، کچھ عرصے بعد بڑے ہو جائیں گے تو مجھے ان کی بھی فکر ہے، اور اگر میں سب پیسہ لگا دوں گا تو پھر بعد میں شاید میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس پر اگر والد صاحب ناراض ہوں یا ان کی دل آزاری ہو تو کیا حکم ہوگا؟ سوال تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن یہ ہزاروں لوگوں کا کویسچن ہے کہ بعض اوقات اولاد ایک صحیح مصلحت کی بنا پر والدین کو اتنی مطلوبہ سپورٹ فراہم نہیں کرتی جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ محتاج بھی نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ان کا ناراض ہونا بیجا ہے۔ اولاد پر بس اتنا واجب ہے کہ اگر محتاج ماں باپ ہوں، وہ کھانا پینا لباس اور رہائش افورڈ نہیں کر سکتے اور بیٹا کر سکتا ہے تو وہ اتنی چیزوں کو پرووائڈ کرے گا، اس سے زیادہ پیسہ دینے کی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جب کہ پھر اپنی بیوی بچے بھی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی فیملی کیسی ہے، لیکن میرے تو سینکڑوں ایسے، میں تو روزانہ ایسے کیسز دیکھتا ہوں کہ پیسہ خرچ کر دیا بہن بھائیوں پر، ان کی شادیاں کر دی، مکان بنا کر دے دیا، مکان اپنے نام کروا لیا، اور جب اس کی نوکری چلی گئی اس کے بیوی بچوں کو بھی باہر نکال دیا، بھائی کو نکال دیا کہ چلو جاؤ یہاں سے۔ اس طرح کے ظالمانہ رویے بھی ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ اعتدال قائم رکھیں۔ جو لوگ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کی نظروں میں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے بیوی بچوں کو اگنور کر کے تمام چیزیں ان پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، بیوی جلتی کڑتی رہتی ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورت کی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتی، بچوں کے فیوچر کے لیے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا اگر آج باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو سپورٹ کرے گا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ سب اسی وقت تک میرے ساتھ ہیں جب تک میں مفادات دے رہا ہوں، جہاں میرے مفادات اور فائدے دینے کا سلسلہ منقطع ہوا نظریں بدل جائیں گی، لیکن کوئی پرواہ نہیں، پھر وہ ایسی ہو جاتا ہے انتقال ہو گیا، بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا سسرال والوں نے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے بہن بھائیوں کی بھی سپورٹ کریں اگر محتاج ہیں، والدین کی بھی کریں، لیکن اپنے بیوی بچوں کو بالکل اگنور نہ کریں اور ان کے لیے جمع رکھیں۔ اب اگر والد صاحب بیجا، اور یہ بالکل بیجا ڈیمانڈ تھی کہ بھائیوں کے بچوں کی شادی کرو، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو دادا کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے والد کی ذمہ داری ہے، وہ خود کریں گے۔ تو لہٰذا اگر والد صاحب ناراض ہوتے ہیں، آپ پیار محبت سے ادب سے عرض کر دیں، بحث نہ کریں، غصہ نہ ہوں، ڈانٹے ڈپٹے نہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہیں کہ پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے پاس 9 تولہ سونا ہے اور اس پہ یقیناً زکوٰۃ بن رہی ہے، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ اپنے 10 سالہ بچے کے نام کچھ اس میں سے سونا کر دوں تاکہ نصاب ختم ہو جائے اور میری زکوٰۃ نہ بنے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اس طریقے سے کرنا اگر زکوٰۃ کے بچانے کے لیے ہے تو یہ انتہائی غیر مناسب اور بہت ہی قابل گرفت نیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اصل میں صحیح بات میں آپ کو عرض کروں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تو کہتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، وہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی معرفت تامہ تو کسی کو، کامل معرفت تو کسی کو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال جو ایک ضروری معرفت ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں، غور کریں کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، آسمان اللہ نے پیدا کی ہے، زمین اللہ نے پیدا کی، ہر طرح کی نعمتیں، اور یہ نظام تقسیم رزق آپ دیکھ لیں کہ روزانہ لاکھوں شیر، لاکھوں چیتے، ہاتھی، زیبرے، انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی غذائیں اور مختلف، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 تولہ سونے کے بعد اللہ تعالیٰ شاید کیا دینے پہ قادر نہیں ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کرو، خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اس لیے میری بہن اس طرح بخل میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، یہ آپ کی اچھی سوچ نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالیں، غریبوں میں تقسیم کریں، جہاں پر حق بنتا ہے دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے برکت دیتا ہے، اور ایسے مقامات سے آپ کے پاس رزق آئے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بخل کریں گی، یہ 9 تولہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ اس کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور یہ اثرات آپ کے بچوں کے اندر بھی منتقل ہوں گے،
ہو سکتا ہے آپ اور پھر میدان محشر میں آپ کے بچے بھی بخل کی وجہ سے قابل گرفت ہو جائیں. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا حیلہ اختیار کرنا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، جی بہن. میرے والد والدہ ہیں کہ دونوں لڑائی کرتے ہیں ہمیشہ اور میرے والد بہت مطلب گندا گالی دیتے ہیں، گھر الزام بھی ڈالتے ہیں، غلط الزام. ٹھیک ہے، ہم تو بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بچے کے کویسچن لے لیتے ہیں. کہتی ہیں کہ والدین لڑ رہے ہیں اور والد صاحب گالی گلوچ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ بیٹا آپ کو صبر ہی کرنا چاہیے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ آپ والد کی فیور کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں، نہ والدہ کی فیور کر سکتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ماں باپ میں جھگڑا ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اولاد کسی ایک کی فیور میں دوسرے سے بدتمیزی کرے گی تو جہنم کا راستہ ہے. اور اسی طرح جو ہسبینڈ وائف مجھے سن رہے ہیں کہ بعض اوقات آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور بچوں کو اپنی فیور میں کر کے فریق مخالف کے اگینسٹ کر دیا جاتا ہے. ماں بیٹوں کو کہتی ہے کہ تمہارا فائدہ کیا ہوا جوان ہونے کا، تمہارا باپ مجھے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کبھی باپ یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے ایسا کیا، وہ بچے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنمی بنا رہے ہیں. ان کو وہ عذاب ہوگا آخرت میں کہ آپ خود پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں ان کو استعمال کیا. بچوں کو ہرگز استعمال نہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ جھگڑا ہی نہ کریں. خدا نہ خواستہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے فوراً سے پیشتر ختم کریں اس کو. اور بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایک کی فیور نہ کریں. ہاں، بیٹوں کے بارے میں ضرور لکھا ہے کہ باپ اگر ماں کو مارنے لگے تو وہ ماں کو کے سامنے اس طرح آ جائیں، ماں کو کر لیں کہ پیٹھ پہ والد صاحب ماریں تو کھا لیں. یوں نہیں کر سکتے کہ سینہ باپ کی طرف کر کے اس کا ہاتھ پکڑ دیں یا دھکا دیں باپ کو. یہ نہیں کر سکتے. مار کھا کے ماں کو بچا سکتے ہیں لیکن وہ باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو میں گزارش کرتا ہوں ایسے جو پیرنٹس ہیں خدارہ ایسا نہ کریں. آپ کو بچوں کی ذہنی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شاؤٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. وہ بچے مطلب ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں بیچارے. اسکول جاتے ہیں، ان کی ذہنی نشو و نما صحیح نہیں رہتی، ان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو پاتی. وہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. جب ان کی شادیاں ہوں گی وہ خود ایسا پریکٹیکل کریں گے. کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تباہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو یہ بچوں کو چاہیے کہ صبر کریں اور والدین کو چاہیے کہ عقل کا دامن تھامیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، آتے ہیں تھوڑی دیر بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے صاحب میرے دو سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنے نفل پڑھنے چاہیے اور اس میں سورۃ اخلاص کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو میری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور مجھے نیند بہت زیادہ آنے لگ جاتی ہے. اچھا. اور ہاں جی. چلیں بتاتا ہوں بہن انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میرے بیٹے نے طلاق دیتی تھی. اچھا. کتنی طلاقیں دی تھی؟ طلاق انہوں نے پوچھا سی جو اچھے نہیں سی، دوسرے بیرون ملک رہ رہے سی. جی. تو انہیں کہا سی میں 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کیا. ٹھیک ہے. اور ادو تو انہیں منیا سی. اس تو ہوں بعد کٹھے رہن لگ پے، فیصلہ کر لی. اچھا میں انہوں پھر اتنے واپس آ گیا، میں انہوں فتوا لے کے دیتے تو وہ نہیں منیا. وہ کہنا نہیں ایک طلاق ہوئی. انہیں بھی کتنے اہل حدیثاں تو لیا سی فتوا. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں. ایک جو بچے نے بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں. دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں. تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں. اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی. اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ ایک قرآن کے برابر ہے. یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں. یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے اور میری توجہ بڑھتی ہے. دیکھیں بہن، نماز ہمیشہ ایسے موقع پہ پڑھیں کہ جب آپ تمام کاموں سے بھی فارغ ہوں. اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے قضا ہونے کا خوف نہ ہو تو نیند بھی پوری کر لیں. تفکرات زمانہ سے باہر نکل کر یکسوئی سے نماز ادا کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی یہاں نماز شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی 10 منٹ ہے جلدی سے ابھی اس سے پہلے کہ وہ
مطلب تیل اوپر آئے اور فلاں فلاں ہو تو میں جلدی سے نماز پڑھ دوں، جلدی جلدی کرنے کے چکر میں پھر توجہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں، پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہوں پھر نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. ہاں بامر مجبوری اگر آپ کو نماز ایسی ہی حالت میں پڑھنی ہی ہے تو بہرحال پھر حتی الامکان اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کریں، آخرت کی طرف، عذابات قبر، میدان محشر، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس، اور اسی طرح مکہ مدینہ کا تصور، یہ تمام امور آخرت کے لاتے ہیں. ان کی طرف توجہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے ذہن میں وہ چیزیں لائیں. پھر جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں. آپ ثنا کا ترجمہ، الحمد شریف کا جو صورت مخصوص آپ پڑھتی ہیں، تمام تسبیحات، اتحیات، دعائے قنوت کا ترجمہ پہلے اچھی طرح سیکھ لیں. جب آپ پڑھیں گی تو ترجمے کی طرف آپ کا ذہن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا اور توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی. اور بھی طریقے ہوتے ہیں ذہن کو مجتمع کرنے کے، لیکن آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا نماز نہیں چھوڑنی آپ نے یہ سوچ کے کہ یار میں تو اتنی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، توجہ اتنی بڑھ رہی، پتہ نہیں ثواب بھی مل رہا نہیں مل رہا ہوگا، تو شیطان کہتا ہے چھوڑ دے پھر ایسی نماز، کوئی فائدہ نہیں ہے. نو، توجہ ہے نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو فرض پورا کرنا ہی ہے، نماز ادا ہی کرنی ہے. شیطان کی اس میں کہنا نہ مانیے گا، بس اپنے آپ کو ذرا اچھی حالت کی طرف لانے کی کوشش کریں. یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹے نے 3 سے زائد مرتبہ بیوی کو طلاق دی اور ہمارے سامنے اقرار بھی کیا. اب وہ صلح کر کے بغیر حلالہ وغیرہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور میں نے جب فتویٰ لا کر دیا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو خاص طور پر، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ شوہر کی 3 طلاقوں کی نیت تھی تو آپ نے 3 ہی کو نافذ فرمایا. جیسے کسی نے 1000 طلاق دی تو 3 کو نفاذ فرمایا، باقی سب کو لغو قرار دیا. اور جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرمایا کہ طلاق اس نے 1 دی تھی اور 2 مرتبہ اپنے یہاں کے کلام کے اسلوب کے اعتبار سے 2 مرتبہ اس کی تاکید ذکر کی تھی، نئی طلاق دینا مقصود نہیں تھی، وہاں آپ نے 3 کو 1 بھی قرار دیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہ 1 پانی ہم نے مانگا ہے، 3 گلاس پانی یا 3 طرح کے پانی نہیں مانگے. تو یوں اس میں ہوتا تھا طلاق دی طلاق طلاق، تو پھر یہ کہ وہ 2 طلاقیں صرف پہلی والی کی تاکید کے لیے ہوتی تھیں. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اسلوب کلام تبدیل ہوا اور آپ نے محسوس فرمایا کہ 3 کا ہی ارادہ کرتے ہیں، اور ہیلا کو یوں کر لیتا ہے کہ نہیں میرے تو 1 کا ارادہ تھا، میں نے تاکید کی. تو پھر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیں گے. اور یہ مجتہد کر سکتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں. تو عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں کہ دیکھیں حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے اب باہر نکل رہی ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. اس کا مطلب یہ ہے، سیدہ عائشہ نے سمجھایا کہ تم بظاہر سمجھ رہی ہو کہ عمر فاروق نبی کریم کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہراً تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مزاج رسول کی موافقت کر رہے ہیں اور یہی اصل ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے طلاق کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اگر سرکار اس دور میں ہوتے تو اسلوب کلام کے تبدیل ہونے کی بنا پر آپ بھی اصل فیصلہ فرماتے، اور صحابہ بھی اس پہ متفق ہوئے. اس کے بعد 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اس پر متفق. 1500 سال کے تمام بڑے فقہا اسی پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی. تو جب جمہور فقہا ایک طرف ہوں، اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی 3 کو 1 بھی قرار دیتا ہے اپنے کسی بھی دلیل کی بنا پر، اور جمہور علماء ایک طرف ہوں، یعنی میجورٹی ایک طرف ہو، مائنورٹی ایک طرف ہو، تو فیصلہ میجورٹی پر ہوگا. کہ سرکار نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو یہ گمراہی عقیدے کی بھی، کبھی امت گمراہ عقیدے پہ مجتمع نہیں ہوگی. اس طرح فقہا کے مابین جب مسائل ہوتے ہیں تو جس طرف اکثریت ہوتی ہے حق ادھر ہی ہوتا ہے. لہذا آپ کا بیٹا بالکل غلط کر رہا ہے، اب وہ ان کا ساتھ رہنا گناہ ہے. اگر جسمانی تعلق قائم کریں گے زنا خالص ہے. اسی حالت میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا بچہ. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ ماریں پیٹیں یہ کریں، آپ کو سوشل بیک آؤٹ کرنے کا حکم ہے. آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، نہ خوشی میں وہ آئیں نہ غم میں ان کو آنے دیں، نہ آپ ان کے خوشی اور غم میں جائیں.
اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، نرم رویہ رکھے گا، ان سے رابطہ رکھے گا، تو بس میدان معاشر میں پھر یہ بھی حساب کتاب کے لیے تیار رہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ملنا جلنا یہ اصل میں اس کو گناہوں پر دلیر کر دے گا، اور جتنے وہ گناہ کرتا رہے گا اس طرح میل جول رکھنے والے سب پر وبال ہوگا، اور سب کے سب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت قرار پائیں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کے مال سے مکان خرید کر اس کو کرائے پہ چڑھا دے تو اب جو کرایہ آیا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ لیکن اس میں کافی تفصیل ہے، جو ٹیکنیکل تفصیل ہے جو آپ کے سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آخر خلاصہ یہ ہے کہ رینٹ اس کے لیے بالکل جائز ہوگا، طیب اور حلال ہوگا، چاہے اس نے حرام مال سے ہی وہ مکان لیا ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، جو اس نے مال حرام کمایا اس کا آخرت میں وبال، جو اس کو استعمال کیا اس کا وبال، اور پھر یہ رینٹ تو بہرحال اس کے لیے حلال تھا، یہ لیکن قابل گرفت ہوگا۔ تو اب یہ سوچنا کہ جی مفتی صاحب نے اجازت دے دی ہے ہم بھی ایسا کر لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخرت میں یہ رینٹ اس کے لیے اتنا نافع نہیں ہوگا جتنا اس کا حرام مال کمانا اور اس کو استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑے نقصان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں، عمرے کے بعد اگر ہم حلق کروانا چاہیں یعنی جو بال کٹواتے ہیں تو وہ ہم وہیں مکے میں کٹوائیں یا جدہ میں آ کے کٹوا لیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ حلق ہو یا قصر، حلق مانے پوری ٹنڈ کروانا، اور قصر کے مطلب تھوڑے بال کٹوانا، چھوٹے، وہ ایک سر کے کم از کم چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے، یا پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیں تو یہ قصر کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، عرب میں نے دیکھیں تو جیسے آپ سعی سے فارغ ہوئے وہ کہتے کٹوا لیں، یہ زلف پکڑی کاٹ دیا، آپ احرام کی پابندی سے فارغ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پورے سر کے ایک پورے کے برابر بال کم ہوں، یا کم از کم سر کے چوتھائی حصے کو لے لیں اور اس کے تمام بال کم از کم ایک پورے کے برابر ختم ہوں۔ ہماری بہنیں پوری لٹ کو پکڑیں، آخر میں ایک پورے کے برابر وہ بال کٹوائیں تو یہ احرام کی پابندی سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھیں اس حلق یا قصر کے لیے حدود حرم ضروری ہوتی ہے، یہ حدود حرم میں ہی آپ کو کرنا ہوگا، جدہ میں آ کر نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ یہ کہتے ہیں کہ غریب عالم دین ہیں، ان کے پاس یہ شرعی فقیر ہیں، ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک گھر کرائے پر لے لیا اور جیسے تیسے کسی طرح کر کے 1,00,000 روپے ایڈوانس جمع کروا دیا، ڈپازٹ جیسے ہوتا ہے وہ انہوں نے کروا دیا ہے، سیکورٹی ڈپازٹ۔ تو اب ان امام صاحب کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں اگر تو وہ 1,00,000 ان کا اپنا ہے، قرضہ لے کر کسی کو نہیں دیا تو پھر تو وہ مطلب 1,00,000 کافی رقم ہوتی ہے، لیکن آج کل کے اعتبار سے 1,00,000 سے بھی 52.5 تولہ چاندی نہیں آ رہی، تقریباً 1,25,00,000 تک بن رہی ہے۔ اگر تو ایسا ہی ہے ذرا وہاں کے ریٹ معلوم کر لیں یا کرنٹ ریٹ معلوم کر لیں، اگر 52.5 تولہ چاندی 1,00,000 سے زیادہ کی آ رہی ہے اور امام صاحب کے پاس اس 1,00,000 کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو کہ اس کے ساتھ مل کر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جائے، اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور میری گزارش یہ ہوتی ہے کہ سید حضرات ہمارے فتوے کے مطابق، یعنی اہل سنت کے مطابق سید حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ وہ کسی سے لے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ علماء کا طبقہ ہے، دینی طبقہ، غربت اگر ہے تو عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا بلکہ احسان تسلیم کرتے ہوئے نفلی صدقات سے ان کی آپ مدد کیجئے، بڑے احترام سے، ادب سے۔ یہ زکوٰۃیں اگر ہم کہہ کر دیتے ہیں، ہم ایک آدمی کو آپ بتائیں اگر وہ عالم دین ہیں، اگر وہ مسجد کے امام ہیں، وہ بیچارہ خود زکوٰۃیں لے گا، کیا وہ کسی کو نصیحت کر سکتا ہے؟ کون اس کی نصیحت کو قبول کرے گا؟ ہم تو جب ہمارے کوئی احسان لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نصیحت تو ہم پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اہل علم طبقے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مؤثر سے مؤثر بنائے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے بھی۔ ہمارے یہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بس ادارے میں پڑھے، پھر کہیں پہ امامت کر لی، آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، رزق حلال میں وسعت پیدا کرنے کی سوچ اور فکر ہی نہیں ہے، ان امور کو اختیار نہیں کرتے کہ جن کے ذریعے رزق حلال میں وسعت پیدا کر کے وہ اپنے آپ کو کسی سے غیر محتاج کر کے اپنی خودداری کو قائم رکھ کر اچھے انداز سے تبلیغ دین کر سکیں، تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال ان کی مدد آپ کریں، لیکن دیکھ لیں زکوٰۃ سے کرنی ہے تو شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی
جی میرا زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم لوگوں نے، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم لوگوں نے ایک پلاٹ لیا تھا 10 مرلے کا. اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم نے 5 مرلے والا پلاٹ لیا. میرے میاں گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں اور ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم تو یہ دونوں پلاٹ بیچ کے یا بنا بنایا مکان لے لیں گے یا ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے پہ مکان بنا لیں گے. اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نے 5 مرلے والا پلاٹ جو ہے وہ بھی پڑا رہا اور مکان الگ سے بنا لیا. اور اب ہم ابھی گورنمنٹ کے پاس ہی رہتے ہیں ان کے کوارٹر پہ، تو وہاں سے جو کرایہ آتا ہے اور وہ دوسرا پلاٹ ہے اس کی مخصوص کوئی نیت نہیں ہے، وہ ہمارا پڑا ہوا 10 مرلے والا. تو پھر کیا ہمیں اب زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور میرے 8 مرلے والے پہ مکان بنا لیا آپ نے؟ جی 5 مرلے والا بنایا اور 3 سال سے تقریباً اس کو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا چاندی، کیش روپیہ جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش روپیہ، اس میں پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ سب آتے ہیں، اور چوتھا ہے مال تجارت. اور مال تجارت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا اس کو لیا ہو کہ اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کر کے ہم بیچیں گے، تو صرف بیچنے کی نیت سے. خالصتاً کا مطلب اس میں اور کوئی نیت شامل نہ ہو. مثال کے طور پہ میں ایک پلاٹ لیتا ہوں کہ اس پہ مکان بناؤں گا، لیکن اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ بھی دوں گا. یہ 2 نیتیں شامل ہو گئیں، یہ مال تجارت نہیں ہوگا. صرف اگر بیچنے کی نیت سے لیا تو مال تجارت ہے، اور اگر وہ مال تجارت ہے تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. آپ نے 10 مرلے کا مکان اس لیے لیا کہ اس کو بیچ کر ہم مکان بنا لیں گے، پھر 5 کا لیا، سوچا ان میں سے ایک بیچ کر دوسرے پہ مکان بنا لیں گے، تو یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی چونکہ یہ پلاٹ رکھے ہوئے تھے اس لیے یہ مال تجارت ہیں. اب اگر آپ نے 5 مرلے والے پہ مکان بنا لیا اور اب بیچنے کی نیت ختم، اس کو رینٹ پہ چڑھا لیا، وہ مال تجارت نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن 10 مرلے والا اگر آپ نے یہ بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی. اس پہ زکوٰۃ اس وقت ختم ہوگی کہ جب آپ اس میں بیچنے کے علاوہ کوئی اور نیت کر لیں، یعنی بیچنے کی نیت ختم کر دیں. آپ یہ تو سوچیں میں اس پہ مکان بنا کے ہم خود رہیں گے یا ہم مکان بنا کے بس رینٹ پہ دیں گے، بیچیں گے نہیں، تو پھر وہ نیت پہلے والی ختم ہو جاتی ہے اور اس دوسری نیت کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر آپ کا یہی ہے کہ ریٹ بڑھ جائیں تو ہم اس کو بیچیں گے اور پھر اس پیسے کو استعمال کریں گے یا اپنا دوسرا مکان بنائیں گے کسی مقام پر، تو پھر یہ مال تجارت قائم رہے گا اور اس پر سال بسال آپ کو کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے رہنا ہوگا. یہ اچھی طرح آپ ذہن میں ذرا رکھ لیجئے. کچھ کویسچنز یہ پیچھے کے رہتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. ایک یہ کویسچن تھا کہ اگر ہم پہلے کسی گھر میں رہتے ہیں تو سنا ہے کہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں ان کی ارواح آتی ہیں اور مطالبہ ایصال ثواب کرتی ہیں، دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں. اگر ہم گھر چینج کر لیں تو روحیں کہاں جائیں گی؟ بڑی ٹینشن ہے اس بھائی کو. بے فکر رہیں، ان روحوں کو گھر تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ظاہر حدیث میں اس طرح کے مضامین آئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں گھر پر اور مطالبہ کرتی ہیں، تو اس لیے ان کا انکار نہ کیا جائے. بعض لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. جب حدیث کے اندر کوئی چیز آ گئی، چاہے فرض کر لیں کہ آپ کے نزدیک وہ ضعیف حدیث ہے، پھر بھی اس قسم کے معاملات کے اندر ضعیف حدیث کا اعتبار ہوتا ہے، تو اس طرح مذاق نہ اڑائیں. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. اس کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، بڑی بیسٹ بک ہے امور آخرت اور خصوصاً موت کے بعد کے اور قبر کے احوال وغیرہ کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جب آپ گھر بدل لیں گے، الہام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے نہیں کہ روحیں بھٹکتے رہیں گی کہاں چلا گیا، تو وہ آپ کے وہاں پہنچ جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ بلکہ بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے مریضوں کو میرے پاس بھیجیں تو ہر مریض کے بدلے میں آپ کو 200 روپے دوں گا، تو مریضوں کو وہاں بھیجنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کو اجارہ کہیں گے کہ آپ اپنی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے ہیں، پھر وہاں پر آپ بھیجتے ہیں. تو یہ جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں، اور جو وہ پیسہ دے رہا ہے اس کو اجرت کہا جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہم اس کو جائز کہیں گے کہ جب ڈاکٹر واقعی ماہر ہوں، ان کے پاس جو ایکوپمنٹ ہیں وہ بڑے اچھے ہوں، رزلٹ بھی بہت صحیح قسم کا دیتے ہوں، لوٹ مار نہیں کرتے ہوں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہوں، تو پھر آپ ان کو بالکل وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ان کی قیمت بھی جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی وہ عام جگہوں کے مطابق ہی ہو. اب اگر فرض کر لیں ایک جگہ پر ہوتا ہے 500 روپے کا اور یہ 1000 کا کرتا ہے کیونکہ 200 آپ کو بھی دینے، اور آپ یہاں بار بار بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں بس یہاں سے آپ کر کے لائیں، تو یہ ایک طرح سے آپ ظلم کر رہے ہیں کہ غریب آدمی کہیں اور سے کروا لیتا تو اس کو کم پیسے پڑتے، لیکن آپ اپنے کمیشن کے چکر میں وہاں بھیج رہے ہیں اور وہ اس کو لوٹ رہا ہے. اسی طرح مشینیں اچھی نہیں ہیں، رزلٹ صحیح نہیں نکالتا، ایسی بے پرواہی سے کام کرتا ہے، تو پھر تو یہ آپ نے اپنے لیے وبال آخرت جمع کرنا ہے.
تمام اچھی طرح قیودات کا لحاظ کر کے پھر اگر آپ وہاں پر کسی کو بھیجتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا اور آپ کے لیے اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے سوسائٹی میں ایک پلاٹ بک کروایا اور 4 سال انسٹالمنٹ اس کی دینی تھی، لیکن 2 سال دینے کے بعد میری طاقت نہ رہی، تو کیا اب میں اس کی فائل کو سیل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی آج کل فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ نمبر 1 جس سوسائٹی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ سوسائٹی بہت ہی دیانتدار سوسائٹی ہو، دھوکے والی نہ ہو، کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، تاکہ کسی اور کو دلوا کے آپ دھوکے میں مبتلا نہ کروا دیں۔ لوگوں کے نقصان کیسے ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اطراف کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ پلاٹنگ ہو چکی ہو، ان کی نمبرنگ ہو چکی ہو، لوکیشن بالکل واضح ہو پلاٹ کی کہ یہ کارنر پلاٹ ہے، فلاں پلاٹ ہے، 13 نمبر ہے، 14 نمبر ہے، کہ جا کے کوئی اس پلاٹ کو دیکھ سکے۔ ابھی اگر نمبرنگ نہیں ہوئی، پلاٹنگ بالکل نہیں ہوئی، گویا کہ قطع زمین تو ہے لیکن آپ کا پلاٹ کہاں پر ہوگا یہ غیر معلوم ہے، ابھی مجہول ہے، تو پھر آپ اس فائل کو نہیں بیچ سکتے۔ اس طرح غیر معلوم چیز کو نہیں بیچا جا سکتا۔ یوں ہی یہ بھی انویسٹیگیشن آپ کو کرنی ہوگی کہ کیا جو متعلقہ ادارے ہیں ادھر سے NOC ملی ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ سوسائٹیاں ہوتی ہیں بعض اوقات قابل اعتماد بھی نظر آتی ہیں لیکن NOC کے بغیر کام کر لیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور لوگ خوار ہو جاتے ہیں بیچارے، جائیں تو جائیں کہاں۔ اس طرح کے اگر معاملہ آپ کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے، پھر آپ کو خود ہی اس کو بھگتنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو پھر بہرحال فائل کی بیع، اصل میں فائل نہیں بیچ رہے آپ، وہ جو آپ کا ایک حق ہے وہاں پر اس پلاٹ کے اوپر، وہ حق کی بیع آپ کر رہے ہیں حقیقتاً، ورنہ ابھی تو پلاٹ قبضے میں بھی نہیں آیا اور فائل کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس کی گنجائش بہرحال ہمارے عرف کے اعتبار سے نکل سکتی ہے، لیکن انہی قیودات کے ساتھ جو میں نے بیان کی۔ اگر آپ کے ذہن میں فوراً نہ آئی ہو تو اس پروگرام کو 2-3 دفعہ جو متعلقہ افراد ہیں وہ اس کو ریپیٹ کر کے یعنی یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اچھی طرح پہلے اس کو مطمئن ہونے کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر بزرگ بننے والا ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھانا چاہے گا، کھانا نہیں کھانا چاہے گا، اس کو اوائڈ کرے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ ایسی کوئی علامت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے۔ میری بہن، ہر بچہ جو ہے وہ بعض اوقات تو بڑے رغبت رکھتے ہیں بچے، اور میں نے دیکھا زیادہ تر کھانے سے بھاگنے والے بچے ہیں، تو یہ تو سارے بزرگ بننے چاہیے، حالانکہ وہ بزرگوں کو خون کرنے والے بن جاتے ہیں بڑے ہو کر، یعنی خون جلاتے رہتے ہیں اپنے بڑوں کا۔ تو ایسا کوئی یہ ظاہری علامت نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے کوئی نے بیان کیا، نہ اپنے کسی بچے کے بارے میں اگر وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے کہ شاید ہی بڑا ہو کے بزرگ بنے گا۔ بزرگی کی یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بزرگ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بنے، سب سے پہلے ماں باپ کو رول ماڈل بننا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بنائیں۔ آپ سگریٹیں پی رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، گندے قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں، نمازیں آپ نہیں پڑھتے، سالہ سال گزر گیا، قرآن پاک گھر میں کھلتا نہیں ہے، رزق حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، ہر چیز آئے اور بچے بزرگ پیدا ہو جائیں گے آپ کے گھر میں۔ یہ نہیں ہوتا، عمومی طور پہ عادت الہیہ یہی جاری ہے، ایسے گھر میں بزرگ بچے پیدا ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بچہ وہی غذا کھا رہا ہے، وہ خراب قسم کا ماحول دیکھ رہا ہے، کیسے بنے گا؟ پہلے تو ماں باپ رول ماڈل بنیں، شریعت سیکھیں، اپنے بچوں کی شروع سے اچھی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں، ایک ان کو اچھا مذہبی دینی ماحول فراہم کریں، پھر آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ بچے آگے چل کر اچھے بنیں گے۔ اور ان کی ظاہری پھر نشانی یہ ہوگی کہ وہ بچہ گندی چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، گالی گلوچ نہیں دے گا، اچھے دوست بنائے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، اور جیسے جیسے ذی شعور ہوتا جائے گا، اور خراب قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ نہیں بڑھے گا، آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیں گے تو آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ تو یہ کچھ نشانیاں آپ قرار دے سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کی بیکار چیزیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے یہ کہا کہ میرے والد اور میرے بھائی مجھے نان نفقہ وغیرہ نہیں دیتے، نہ میری کوئی شادی کی فکر ہے، اور وہ کہتی ہیں میں اوور ایج ہو گئی ہوں، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں، اب مجبوراً میں خود جاب کرتی ہوں، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو، تمہیں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، تم گھر میں بیٹھو، جاب کے لیے باہر بالکل نہ نکلو، قدم نہ نکالو، چاہے تم مر جاؤ، بھوکی مر جاؤ لیکن باہر نہ نکلو۔ اور پھر انہوں نے کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی کہ دیکھیں آپ بھی بھوکی رہتی تھیں لیکن باہر نہیں نکلتی تھیں، قدم باہر نہیں نکالا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا، ہمارا مذہب اسلام جب اجازت دیتا ہے تو کون روک سکتا ہے؟
اور یہ جو مطلب نہ دین سیکھا ہوتا ہے، نہ ان کو دین کی ABC آتی ہے، نہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھا، نہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا، نہ قرآن سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی، اپنی عقل کے بلبوتے پہ آ کر یہ فیصلہ، اگر لڑکی باہر نکلے بھوکی مری کے تو یہ تو خودکشی ہوگی، یہ تو بالکل مشورہ ہی غلط دیا گیا ہے۔ اگر ماں باپ یا بھائی نان نفقہ نہیں دے رہے ہیں بچی کو، اور وہ گھر میں رہ کر ارننگ نہیں کر سکتی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر گھر میں ایسے کورسز کر کے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ارننگ کر سکتی ہیں، یا گھر میں کوئی بیوٹی پارلر کھول لیں، جائز چیزوں کو آپ کریں، اور اسی طریقے سے کوئی بچوں کو ٹیوشنز وغیرہ پڑھانا ممکن ہو، تو پھر تو باہر نہ نکلیں، پھر بہتر ہے گھر میں رہیں، کیونکہ آج کل ماحول بڑا خراب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی ضرورتیں کس سے مانگے گی لڑکی، اور اب وہ باہر نکل رہی ہے، تو پھر یہ بالکل غلط ہوگا کہ جی گھر میں بیٹھو چاہے بھوکی مر جاؤ۔ کیوں بھوکی مر جائے؟ اس پہ شرعی دلیل لے کر آؤ قرآن حدیث سے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال نہ دے، وہ تو عام عورتوں سے بہت بلند و بالا تھیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کر سکتے آپ کسی کو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم چیز لے کر آتے تھے، وہ مطلب مکلف تھے اس چیز کے کہ نان نفقہ گھر میں دیں، اور بی بی فاطمہ کا اپنا ایک جو پردے کا معاملہ ہے اس پر آپ کہاں سے قیاس کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط قیاس ہے۔ ایسی جتنی بھی بچیاں ہیں وہ سب سے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ایسے کورسز کریں، انٹرنیٹ پہ بہت اچھے موجود ہیں کہ آپ باہر نکلے بغیر بڑی آسانی سے اپنے گھر میں ان کورسز کو کرنے کے بعد ارننگ کر سکتی ہیں، اور وہ فری کورسز ہیں۔ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی بچی مجبور ہے، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، تو باہر نکل کر باپردہ طریقے سے جائے، راستہ پر امن ہونا چاہیے، اور جہاں آفس وغیرہ جائیں اگر مرد ہیں وہاں پہ تو بالکل ہنسی مذاق نہیں، اور اپنی رزق حلال کما کے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی نے فرمایا، یہ ہمارے پڑوسی انڈیا سے، یہ ملک سے تھا، کہ لوکل ٹرین کے اندر کلام پاک پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوکل ٹرین میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ چڑھتے اترتے ہیں خصوصاً بمبئی سائڈ پہ، تو دیکھیں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے حالت جنابت کا نہ ہونا لازم ہے، لیکن وضو کا ہونا لازم نہیں ہے، آپ بے وضو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پوچھا اگر درمیان میں سجدہ آ جائے تو دیکھیں کوشش یہ کریں کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، اور اگر آپ نے پڑھ بھی لی تو نماز کے علاوہ اگر کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب نہیں، جب آپ گھر پہنچ جائیں تو وہاں جا کے سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پروگرام آپ کیو ٹی وی کے یا ایئر وائی کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل پیج پر جو فیس بک پر ہے وہاں چلے جائیں، یا یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں، یا www.arYQTV یہ ویب سائٹ کا وزٹ کریں، تمام پروگرام آپ کو کیو ٹی وی کے انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنے گھروں میں اس کو داخل ہونے دینے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔